صرف تیرے سے مدد مانگتے ہیں مولا. لاہور آج پہلے تو میں جس تعداد میں آپ آج ہاکی اسٹیڈیم میں آئے، جشن آزادی بنانے کے لیے، میں خاص طور پہ اپنی بہنوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج وہ ملک خوش قسمت ہے جس کی مائیں اور بہنیں آزادی کا جذبہ رکھتی ہیں، جن میں شعور ہوتا ہے. اور وہ ملک خوش قسمت ہے جس میں اس طرح کے جنونی باشعور نوجوان ہوتے ہیں. آج آپ نے تحمل سے اور بڑے غور سے میری بات سنی ہے. میں نے آج آپ کو حقیقی آزادی کا روڈ میپ دینا ہے، راستہ بتانا ہے. اور میں نے آخر میں ہم نے کیا قدم اٹھانے ہیں حقیقی آزادی کو حاصل کرنے کے لیے، وہ آج میں ساری قوم کو وہ راستہ بتاؤں گا. میرے پاکستانیوں، 4 قسم کی غلامی ہوتی ہے. 4 قسم کی غلامی انسان کرتا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیں ایک غلامی سے آزادی دلوائی. میں آج آپ کی تقریر کے اندر آپ کو ویڈیوز دکھاؤں گا تاکہ آپ کو سمجھ آئے. میں اپنے آپ کو بہتر طریقے سے آپ کو سمجھا سکوں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. تو میں سب سے پہلے ایک آپ کو چھوٹی سی قائد اعظم کی ویڈیو سنانا چاہتا ہوں جنہوں نے آج سے 75 سال پہلے کہا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو چلائیں پلیز. Muslims desire freedom more than anyone else. If it not for freedom, fraternity, liberty, youth and lifeblood of their existence. But freedom must mean freedom both from the British exploitation and Hindu domination. Fundamentalism will never agree merely to a change of mastery. تو پاکستانیوں، میں اردو میں بتاتا ہوں کہ ہمارے قائد محمد علی جناح نے کیا کہا. انہوں نے یہ کہا کہ ہم انگریز کی غلامی سے نکل کے ہندوؤں کی غلامی میں نہیں جانا چاہتے. ہم ایک آزاد ملک بنانا چاہتے ہیں. اور انہوں نے بتایا کہ مسلمان ہمیشہ آزادی کے لیے جدوجہد کرتا ہے. کیونکہ میرے پاکستانیوں، جب پاکستان بن رہا تھا تو ایک نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا اور میرا تیرا رشتہ کیا. اب لا الہ الا اللہ کا مطلب، یہ میری قوم یہ غور سے سن لو، کیونکہ میں جو آگے آپ کو بتانے جا رہا ہوں ہم نے کیسے مکمل طور پہ حقیقی آزادی حاصل کرنی ہے. یہ یاد رکھیں کہ ہم اللہ سے جب کلمہ پڑھتے ہیں
جو اپنا اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ تیرے علاوہ ہم کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے. اس کو سب سمجھ جاؤ کہ ہمیں بتایا گیا تھا شروع میں کہ صرف پتھر کے بتوں کے سامنے جھکنا شرک ہے. آہستہ آہستہ ہمیں سمجھ آئی. جیسے جیسے میری عمر گزری تو مجھے سمجھ آئی کہ ہر جب بھی اپنے ضمیر کا حق سودا کرتے ہو اور رائے حق سے ہٹتے ہو اور کسی بھی جھوٹے خدا کے سامنے جھکتے ہو، پیسے کے بت اور سب سے خطرناک غلامی کا بت خوف کا بت ہے جو انسان کو غلام بنا دیتا ہے. اور کبھی بھی ایک غلام قوم اوپر نہیں آ سکتی. غلام صرف اچھے غلام بنتے. اس لیے بڑی جدوجہد کے بعد، لاکھوں قربانیوں کے بعد پاکستان بنا. میں زمان فوج میں بڑا ہو رہا تھا. لاہور کے لوگوں سنو، اس وقت جو بارڈر کراس کرتے ہوئے قتل عام ہوئی، ہم بڑے ہوتے ہوئے کتنے لوگوں کو جانتے تھے جن کے سارے خاندان قتل ہو گئے، لاکھوں لوگ مرے. ہمارا گھر نہر پہ، زمان پاک پہ. میری والدہ بتاتی ہیں کہ وہ شام کو جب کبھی نہر کے اوپر سیر کرنے جاتی تھی تو وہاں اتنے لوگ بیٹھے ہوتے تھے جو ہندوستان سے آئے، اور ایک ایک دکھ بھری کہانی سناتا تھا کہ سارا کا سارا خاندان قتل ہو گیا. ایک دفعہ میری والدہ نے کہا کہ بڑی عورتیں، 5-6 عورتیں بھاگی بھاگی آ رہی تھی. ان سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان آ گیا؟ میری والدہ نے کہا یہ پاکستان ہے. ادھر ہی بیٹھ گئی اور پھر انہوں نے بتایا سارے ان کے آدمیوں کو قتل کر دیا. جو ان کی نوجوان بیٹیاں تھیں ان کو انہوں نے اغوا کر لیا. صرف بیچاری وہ عورتیں بچی. تو اس طرح کی ہم نے کہانیاں سنی. یہ قربانیوں کے بعد ہمارا ملک آزاد ہوا تھا. اور جو سب سے ظلم غلامی کرتی ہے، انسان کے عزت نفس کو ختم کر دیتی ہے. ایک انسان میں احساس کمتری ڈال دیتی ہے. ہم جب بڑے ہو رہے تھے ہمیں یاد ہے یہاں لاہور جب خانہ میں ہم جاتے تھے تو لاہور جب خانہ اور پنجاب کلب کے لوگ اس طرح رہتے تھے جیسے وہ انگریز ہیں. کلب کے اندر انگریزی بولی جاتی تھی، صرف پیروں کے ساتھ اردو بولتے تھے. اور جب اردو بولتے تھے تو بلاول بھٹو کی طرح بولتے تھے کہ بارش آتا ہے. یعنی کہ احساس سے کمتری ایسی تھی کہ پاکستانی انگریز بننا چاہتے تھے اور یہ غلامی کرتی. لاہور کے لوگوں، جب میں پہلی دفعہ آج سے 50 سال پہلے انگلینڈ میں کرکٹ کھیلنے گیا تو میں تو صرف 18 سال کا تھا. تو مجھے ابھی بھی یاد ہے میرے سینئر پلیئر مجھے کہتے یہ کانوں نے سنا کہ عمران سوچو بھی نہ کہ ہم انگریز کو ہرا سکتے. اگر عزت سے ہار کے واپس آ گئے تو بہت بڑی کامیابی ہوگی. احساس کمتری تھی. جیتے ہوئے میچ ہم ہار جاتے تھے کیونکہ ہمارے اندر خود اعتمادی نہیں تھی کہ ہم جیت سکتے. 70 کی دہائی میں اچھی ٹیمیں تھی، کوئی میچ نہیں جیتتی تھی. بڑے
بڑے میچ جب آتے تھے احساس کمتری کی وجہ سے گھبرا کے ہار جاتے تھے، اور جب 80 کی دہائی میں کمزور ٹیمیں تھی، لیکن کیونکہ ذہنی طور پہ ہم آزاد ہو گئے تھے، ہارے ہوئے میچ جیتے تھے۔ یہی پاکستان کا حال ہے کہ وہ غلامی سے جو احساس کمتری تھی اس سے ہم نکلے نہیں۔ تو پہلی غلامی سے تو قائد اعظم نے ہمیں آزاد کیا، اور انشاءاللہ آج ہم اس کا پورا جشن منائیں گے۔ 12 بجے ہم 14 اگست کو اس کا شاندار استقبال کریں گے، سب مل کے پاکستان کا ترانہ گائیں گے۔ لیکن 3 اور قسم کی غلامیاں، 3 اور قسم کی غلامی ہے، اور میں چاہتا ہوں یہ غور سے سنیں، کیونکہ آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے اپنے حقیقی آزادی کی طرف کیسے جانا ہے۔ جو دوسری قسم کی غلامی ہے وہ ذہنی غلامی، اور وہ میں جب اپنی ساری قوم کو مدینہ کی ریاست کا بتاتا ہوں تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے ریاست میں ان لوگوں، ان عربوں کا جو حیثیت ہی کوئی نہیں تھی، 2 سپر پاور تھی مغرب میں اور مشرق میں، بیزنٹائن رومن ایمپائر، پرشین ایمپائر۔ انہوں نے کیا کیا؟ غور سے سنو میرے نوجوانوں، کہ انہوں نے ان لوگوں کو دنیا کی امامت کروا دی۔ 10 سال 622 اور 632 جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، وہی عرب جن کی حیثیت نہیں تھی دنیا کی امامت کی، تو وہ کیا کیا انہوں نے؟ اب یہ غور سے سنیں کیا کیا۔ 2 کام کیے، کیونکہ یہ لوگ ہمارے لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ تلوار سے اسلام پھیلا۔ 10 سالوں کے اندر 622 اور 632 کے بیچ میں صرف 1300 سے 1400 لوگ مرے جنگوں میں۔ پھر سے سن لیں، 10 سالوں میں دونوں طرف ساری جنگوں میں 1300 سے 1400 لوگ مرے، لیکن سارے عرب میں اسلام پھیل گیا۔ وہ تلوار سے انقلاب نہیں آیا تھا، وہ فکری انقلاب تھا، ذہنوں کے اندر انقلاب آیا تھا۔ اور وہ میں چاہتا ہوں دوسری چیز کہ آپ سمجھیں کہ ہم نے کیسے اپنی نبی کی سیرت کے اوپر چلتے ہوئے اس ملک کے نوجوانوں کو ذہنی طور پہ آزاد کرنا۔ 2 چیزیں کی انہوں نے۔ سب سے پہلے انہوں نے تعلیم کے اوپر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر چائنا بھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانا پڑے، علم کے پیچھے چائنا بھی جانا پڑے، تو جاؤ۔ مطلب ان دنوں میں چائنا جانا کا مطلب کہ اپنی جان کی بازی کھیلنا، اور کہا جب سے تم پیدا ہوتے ہو اور جب تک تم قبر میں نہیں جاتے علم سیکھو۔ تعلیم کو انہوں نے عبادت بنا دیا، عالم کا درجہ انہوں نے اوپر اٹھا دیا، جو جہالت کی غلامی تھی اس سے آزاد کیا۔ اور دوسری آزادی، یہ خاص طور پہ آپ سن لو، دوسری انہوں نے ذہن کیسے آزاد کیے؟ انہوں نے انسانوں کو بتایا کہ یہ جو خوف ہے، پاکستانیوں غور سے سنو، کیونکہ یہ خوف آپ کے اوپر طاری کیا جا رہا ہے آج کل، اس سے میرے نبی نے لوگوں کو کیسے آزاد کیا؟ کیونکہ جو خوف کی غلامی ہے وہ سب سے خوفناک غلامی ہے۔
میں بار بار لوگوں کو مثال دیتا ہوں کربلا کی، مسلمانوں کی تاریخ میں جو سب سے بڑا سانحہ ہوا، سب سے بڑی ٹریجڈی ہوئی، کربلا کے اندر جب حضرت امام حسین پہنچے تو کوفہ کے لوگوں کو پتا تھا کہ حضرت امام حسین رائے حق پہ ہیں، ان کو پتا تھا، لیکن یزید کے خوف کی وجہ سے، اس کے ظلم سے ڈر کے انہوں نے ان کی مدد نہیں کی، اور ہمیشہ کوفہ کے لوگوں نے بعد میں پچھتائے کہ کیوں نہیں ہم نے ان کی مدد کی اور اسلام کی تاریخ کی سب سے بڑی ٹریجڈی ہونے دی۔ تو نبی نے لوگوں کو کیسے آزاد کیا خوف سے؟ انہوں نے کہا 3 سب سے بڑے خوف ہیں انسان کے۔ سب سے بڑا خوف موت کا خوف، دوسرا خوف کہ میں ذلیل نہ ہو جاؤں، میں فیل نہ ہو جاؤں، اور تیسرا خوف میری رزق نہ چلی جائے، میری نوکری نہ چلی جائے، میری بزنس نہ بند ہو جائے۔ یہ 3 خوف کی وجہ سے انسان اپنے ضمیر پہ کمپرومائز کرتا ہے، انسان رائے حق پہ چلنے سے ڈرتا ہے، ان 3 خوف کی وجہ سے۔ میں جب پالیٹکس میں آیا تو میں جب پڑھے لکھے لوگوں کو کہتا تھا کہ میرے ساتھ آؤ پالیٹکس میں، اگر پالیٹکس میں کرپٹ لوگ ہیں تو ایماندار لوگوں کو آنا چاہیے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پڑھے لکھے اور ایماندار لوگ زیادہ تر مجھے کہتے تھے پالیٹکس بڑی گندی ہے، ہمیں ذلیل کر دیں گے۔ میں آج بھی لوگوں کو کہتا ہوں، یہ جو میرے گھٹیا مخالف 26 سال سے میرے کردار کشی کر رہے ہیں، 26 سال سے میرے اوپر انہوں نے ہر قسم کا کتابیں میرے اوپر گندی لکھوائی، ہر قسم کے میرے اوپر انہوں نے بدنام کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ کی شان دیکھو، آج اب کس تعداد میں آئے ہوئے ہیں اور مجھے حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ کیونکہ میرے پاکستانی ہو، یہ اللہ نے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ عزت اور ذلت میرے ہاتھ میں ہے۔ نہیں تو امیر لوگ، پیسے والے لوگ عزت خرید سکتے، لیکن عزت نہیں خرید سکتے، اور نہیں تو کمزور اور غریب ذلیل ہوتے۔ ایسا نہیں ہے۔ اور زندگی موت، یہ بھی میں آج آپ سب کو بتا دوں کہ آج تک کسی نے کوئی بڑا کام نہیں کیا جو موت سے ڈرتا ہے۔ کوئی فوجی نے آج تک بڑے تخمے نہیں لیے جو موت کے خوف کے اوپر قابو نہیں پاتا۔ پہلا آدمی جو ماؤنٹ ایورسٹ پہ چڑھا تھا، سب سے اونچا پہاڑ دنیا میں، ایڈمنڈ ہنری، اس سے پہلے جتنوں نے بھی کوشش کی تھی ماؤنٹ ایورسٹ پہ چڑھنے کی، یا وہ مر گئے تھے اور یا فیل ہو گئے تھے۔ تو جب وہ پہلا آدمی ماؤنٹ ایورسٹ پہ چڑھا، اس نے اپنے موت کے خوف کے اوپر قابو پایا، اور یہ مدینہ کی ریاست میں میرے نبی نے کیا، انسانوں کو آزاد کر دیا، موت کا خوف چلا گیا۔ پیسے کی لالچ وہ چلے گی کیونکہ رزق تو اللہ کے ہاتھ میں، اور ان کو یہ پتا چل گیا کہ کوئی انسان ہمیں ذلیل نہیں کر سکتا، محنت ہم کریں گے، اوپر والا دلوں کے راز جانتا ہے، اور اس کے اوپر ایمان رکھ کے وہ لوگ، آزاد لوگ، ان کی پرواز، جس طرح اللہ قرآن میں کہتا کہ جب انسان، سب سے عظیم مخلوق اللہ کی،
انسان فرشتوں سے بھی اوپر چلا جاتا ہے لیکن جب گرتا ہے جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے. تو ہمارے ہاتھ میں پاکستانیوں یہ ذہنی آزادی کی تحریک کہ ہمیں پہلے اعتماد ہونا چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے, دنیا کے سب سے عظیم لیڈر کی امت ہے. ہمیں یہ زمین میں چونٹیوں کی طرح رینگنے کی ضرورت نہیں. ہم ہاتھ پھیلا کے دنیا کے سامنے کیوں پھرتے ہیں؟ ہم وہ قوم ہیں, پاکستان وہ قوم ہے جو 27ویں رمضان پہ پاکستان بنا تھا. اللہ نے اس ملک کو ہر قسم کی نعمت دی ہے, لیکن کوئی بھی قوم جو غلام ہوتی ہے, غلام ذہنیت کی, وہ کبھی اس کی پرواز اوپر نہیں ہوتی. تو دوسری چیز کہ ہم نے اپنے بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھانی ہے. میں جب پرائم منسٹر تھا, میں نے رحمت للعالمین اتھارٹی بنائی